بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی میں ایک بار پھر آپ کے سامنے مخاطب ہوں، ملک منور حسین، اور آج ہمارے ساتھ انتہائی اہم سیاسی شخصیت ہیں۔ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، اور اب تک کی جو آپ کی کارکردگی ہے فلور پر اسمبلی کے ایوان میں وہ بڑی ماشاءاللہ زبردست چل رہی ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ سیاست کا جو میدان ہے اس میں قدم کیوں رکھا اور اب تک ان کی کیا اچیومنٹ رہی۔ آئیے ہم ان سے آپ ملواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں سبین غوری باجی صاحبہ، آپ رکن قومی اسمبلی ہے، ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے باجی؟ جی الحمدللہ۔ کیا بنی آپ نے سیاست میں قدم رکھا؟ لوگ تو مرد بھی کافی بلکہ اس کو سوٹیبل ان کو نہیں رہتی، اور آپ نے بڑے ایسے وقت میں سیاست کا انتخاب کیا اور بڑا سرگرم آپ کا کردار رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ کیسا رہا یہ آپ کا؟ تھینک یو منور صاحب۔ اصل میں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سیاست کو جو ہے وہ ایک طریقے کا سوشل ورک یا عوام کی خدمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان سے، میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ ایم کیو ایم اے پی ایم ایس او جو اس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس سے سیاست کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت بھی مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر ہمیں عوام میں جانا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور جو ہے وہ ان کے مسائل کے لیے ہم نے کوئی حل ایوانوں میں طلب کرنا ہے، تو اس کا سب سے اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا انتخاب کیا تھا، اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں بالکل بھی ناکامی نہیں رہی، اور میری جو جماعت ہے وہ نہ صرف کہ عوام کے مسائل کو، عوام کے جو دیگر جو پرابلمز ہیں ان کو جو ہے ایوانوں میں پہنچاتی ہے، اس کے لیے آواز بلند کرتی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم میں بہت زیادہ عزت تکریم بہت زیادہ مجھے ملی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ خواتین کے لیے ہمارے ہاں بہت اچھا جو ہے وہ شعبہ نہیں سمجھا جاتا، مگر یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہماری فیملی، ہمارا خاندان ہمیں بڑی خوشی خوشی جو ہے وہ بھیجتا بھی ہے کہ جو ہے وہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور یہاں جو ہے ہماری خواتین کو وہی عزت ملی کہ باجی کے نام سے ہم سب کو جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا ہے جو کسی گھر میں خاندان میں خواتین کو ملنی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً ایم کیو ایم پاکستان میں خواتین کو اچھی خاصی رسپیکٹ ملتی ہے، مگر پھر بھی بڑا دشوار راستہ ہے یہ، اور اس دشوار راستے میں آپ نے چل کر کیسا محسوس کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آسانی سے تو نہیں ملتی، آپ کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایم کیو ایم تو ویسے بھی ایک ایسی تحریک شروع ہوئی تھی جو آپ کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے اندر برداشت اور صبر لاتی ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر بہت مضبوط ہے جس سے گزر کے ہم کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم اور جو میری قیادت ہے اس کا بہت شکریہ کہ پہلے جو ہے وہ چیئرمین شپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ سینٹ کے لیے بھی میں نے کانٹیسٹ کیا تھا، اور پھر اب نیشنل اسمبلی میں پہنچی ہوں۔ مگر یہ کہ کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے، اگر آپ کو آگے جانا ہے، چاہے لوگوں کی خدمت ہو، چاہے کوئی مقام ہو، چاہے آپ کے کوئی گولز اچیو کرنے، تو اس کے لیے محنت تو آپ کو کرنی پڑتی ہے، اور جتنی بڑی جو ہے وہ مقام ہوگا، جتنی اچھی آپ کی کامیابی ہوگی، اتنا ہی دشوار گزار راستہ ہوگا۔ لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ ایم کیو ایم سنوارتی ہے، بناتی ہے، بڑا مثبت پازیٹیو چہرہ بتا رہی، مگر مخالفین تو آپ کے بڑے زبردست تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر کراچی اور سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان کا معاشرے کا، نوجوانوں کا جو مثبت چہرہ ہے اس کو بگاڑنے میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت شروع سے جب ایم کیو ایم جو ہے وہ پہلے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ، اور پھر ایم کیو ایم کا اس نے سفر طے کیا، اور اس کے بعد 22 اگست کو ایک بہت بڑا فیصلہ بھی جو ہماری قیادت ہے اس نے کیا۔ تو اس کی وجہ صرف یہی رہی کہ دیکھیں سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت میں ہر طریقے کے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ قابل لوگ بھی ہوتے ہیں، گراؤنڈ کا ورکر بھی ہوتا ہے، آپ کی بہت اچھی بڑی شہر کی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں، تو کبھی کوئی پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ایسا موقع آیا ہے تو ایم کیو ایم کا جو اپنا ایک نظام ہے، جو اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ بہت زیادہ سخت رہا ہے، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ جو 98% ہمارا غریب متوسط طبقہ ہے، اس سے زیادہ تر لیڈرشپ جو ہے وہ
اس میں آئی ہے اور اس کے لوگوں کی یہ نمائندگی کرتی ہے، اور کوئی اور جماعت ایسی نہیں مجھے نظر آتی پاکستان میں، یا اگر آپ جو ہے پاکستان سے باہر بھی دیکھ لیں بیرونی دنیا میں بھی، تو شاید اکا دکا ہی کوئی ایسی جماعتیں ہوں گی، اور پاکستان میں تو ناپید ہے کہ جو بالکل گراؤنڈ سے متوسط طبقے کو یا غریب طبقے کی قیادت کو آگے لائے گی، کیونکہ وہی مسائل کو بہتر سمجھتا ہے اور اسے ایوانوں تک پہنچائے گی۔ تو جب آپ کا رستہ اتنا مشکل آپ نے خود ہی انتخاب کر لیا تو مخالفین تو بڑھیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے سفر کر رہی ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ان لوگوں کو شعور دیا، پڑھے لکھے لوگوں کو، جن کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی ایوانوں میں تو کیا کبھی اپنے علاقے کی یو سی کی بھی نمائندگی کر سکیں گے، ایم کیو ایم نے اٹھا کے ان کو جو ہے بڑے بڑے ایوانوں میں تینوں فلورز پہ، چاہے وہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے ہماری صوبائی ہو، چاہے ہماری جو ہے وہ سینٹ ہو، چاہے ہمارا جو ہے وہ قومی اسمبلی ہو، اس تک پہنچا دیا، اور وہ وہاں جا کے اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے۔ اچھا اکا دکا لوگ تو ہر جگہ ہی خراب ہوتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ باقی جماعتوں کے مقابلے میں مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جو باقی جماعتوں کے اگر لوگوں کے پاس جائیں، مگر ہاں ایم کیو ایم کا پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کی جماعت ہے، اور آپ کو خود بھی اتنا سال ہو گئے جو ہے وہ صحافت میں آپ دیکھتے ہوئے آئے ہیں ایم کیو ایم کو، تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے نا وہ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے اس کو اتنی بڑی سٹوری جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، جبکہ بہت بڑی بڑی باتیں جو ہے نا وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ متوسط طبقے کی حقیقی نمائندگی کرتی ہے تو اس کو جو ہے بہت زیادہ مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ اچھا، ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بڑا مخالفت کا سامنا رہا، تنقید برائے تنقید ہی رہی ہے، اصلاح کی والی بات نہیں رہی، اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایم کیو ایم اسی تنقید کا شکار ہے۔ جو حقوق کی بات کرتی تھی، جس موٹو کو لے کر وہ پہلے جس نے ایم کیو ایم نے جنم لیا تھا، آج تک وہ اس موٹو پہ کھڑی ہے، مگر حقوق اور وہ جو وسائل کی جو بات ہوتی ہے وہ آج تک کہیں دکھائی نظر نہیں آتے۔ آپ کا ووٹر مطمئن نظر نہیں آتا، کیا وجہ ہے آج تک؟ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنی عوام میں ایم کیو ایم کو بننے کے بعد سے پذیرائی ملی، مگر سیاست کے اتار چڑھاؤ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک جو ہے وہ غازبانہ، ایک جاگیردارانہ نظام تھا، زمیندار لوگوں کی حکومت تھی، تو وہ کسی ایسی جو ہے وہ جماعت کو شاید جگہ دینے کے لیے بہت سال لگ گئے اپنے آپ کو منوانے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے پذیرائی کی، مگر ساتھ ہی ساتھ اتنے نامستند حالات کا ایم کیو ایم کو سامنا کرنا پڑا، اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز، مد و جزر آئے کہ شاید ایم کیو ایم کو بہت ٹائم لگ گیا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہے جو ہے وہ کراچی کا سب سے جو ہے وہ نوجوان میئر ہو فاروق ستار صاحب کی شکل میں، یا پھر جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی شکل میں ہو، ہر جگہ جو ہے وہ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ جب ایم کیو ایم کے پاس چاہے لوکل گورنمنٹ رہی ہے، چاہے صوبائی گورنمنٹ میں ہم رہے ہیں، تو ایم کیو ایم نے کراچی کو دیا ہے۔ ابھی جو کراچی آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے سامنے ہے، اوپر سے نیچے تک سی ایم بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا میئر بھی ان کے پاس ہے، بلدیات کی منسٹری بھی ان کے پاس ہے، اور آپ کراچی کا حال دیکھ لیں۔ اور جس وقت ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ایک میئر کراچی تھے، اور اوپر سے جو ہے وہ کچھ تھا، ہاں مگر یہ کہ ایک جو ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے یہ بات سمجھی کہ کراچی کو اس وقت بدلنا چاہیے، ان کی تھوڑی سی سپورٹ حاصل تھی، تو کراچی کا نقشہ جو ہے وہ بدل دیا گیا، اور کراچی میں جو ہے وہ پلوں کا اور روڈوں کا جال بچ گیا، واٹر کا جو اس وقت کا نظام تھا K4 K3 کا منصوبہ، اس کے بعد K4 کا منصوبہ، جو آج تک ایم کیو ایم کی بلدیات اور گورنمنٹ جانے کے بعد ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اور اب ایم کیو ایم ہی آگے اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ابھی جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ سندھ حکومت کے اپنے کچھ اس کے جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اپنی کوئی سائنسز ہیں جس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ میں ہم زیادہ تر جو ہے وہ شاید ہمارے نظریے کا اختلاف ہے کہ ہم ہمیشہ زیادہ تر اپوزیشن میں رہتے ہیں، اور اب 18ویں ترمیم کے بعد، خاص طور پہ 2013 کے بعد جب 18ویں ترمیم نافذ العمل ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وفاق سے نکل کے صوبائی سطح پر آ گئی ہیں، وہاں پہ ہمیں ناکامی ضرور ہوتی ہے، مگر یہ کہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں اگر آج بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ جا کے کسی ایم کیو ایم کے ہی نمائندے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کو اپروچ کرتا ہے، اس کے آفس تک آتا ہے، اس کے گھر تک آتا ہے، یا اس کے ٹاؤن آفیسز میں جاتا ہے۔ تو ایم کیو ایم تو لوگوں کے ساتھ رچی بسی ہے، اور جہاں لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا وہیں شکوے شکایت بھی کرتے ہیں۔ کوئی جا کے پیپلز پارٹی کی قیادت سے شکایت نہیں کرتا، کوئی جا کے نون لیگ کی، پی ٹی آئی کی، کیونکہ ان کو وہ لوگ اپروچیبل ہی نہیں ہیں۔ شاید ایم کیو ایم سے لوگوں کی اختلافات یا جو ان کی شکایتیں ہیں وہ اسی وجہ سے زیادہ ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے قریب ہیں، ان کے دلوں میں بستے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم یہ شکایت کریں گے تو یہ دور بھی کی جائے گی۔ باقی جو ہے وہ کمی بیشی تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ جب ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اس شہر کی، اس ملک کی
اس قوم کی خدمت کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، سبین غوری بھائی صاحب آپ نے بڑا سفر کیا، اے پی ایم ایس او میں قدم اٹھایا آپ نے، پھر آپ کراچی کے سٹی کونسل کے ایوان میں گئیں، پھر آپ قومی اسمبلی کے ایوان میں پہنچ گئی ہیں، یہ بڑا مشکل سفر نہیں تھا؟ یہ کیسے طے کر لیا آپ نے؟ دیکھیں میرے خیال میں جب آپ کو جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایم کیو ایم میں ایک پورا منظم جو ہے وہ نظام موجود ہے جہاں آپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی جو آپ کا لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ کا سب سے بیسک نرسری ہوتی ہے پولیٹیکل، ہر اور پارٹی اس سے گزر میں کے جانا لابی ضروری ہوتی ہے، لابنگ کی جاتی ہے، آپ کی پارٹی میں بھی کچھ ایسا ہوا؟ آپ نے بھی کوشش کی کسی لابی کی؟ کوئی میرے خیال میں میں نے کوئی لابی سے زیادہ جو ہے وہ شاید میری یہ چیز حص تھوڑی کمزور ہے، میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا محنت ہارڈ ورکنگ جو ہوتی ہے اس کو، اور میرا کیا مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 70-80% جو ہے وہ ایم کیو ایم کے جو نمائندے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا دوسری سیاستدانوں کی طرح کہ ہم یہ سیٹ اچیو کر لیں، ہم قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں، ہم صوبائی اسمبلی میں پہنچ جائیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا جو نصب العین ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کریں، عوامی خدمت کریں، سوشل ورک کریں، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ سیاست جو ہے وہ سوشل ورک کا بہترین ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کے پاس پاور سیٹ ہوتی ہے تو اس وقت شاید آپ بہتر طریقے سے خدمت کر پاتے ہیں، کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت میں آپ کو اپروچیبل ہوتی ہیں، آپ کو جو آپ کے مین جو ادارے ہیں، جو آپ کی جو ہے بیوروکریسی ہے وہ اپروچیبل ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا سا بہتر طریقے سے خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اچھا ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے وسائل اور حقوق کے لیے اپنے شہر کے لوگوں کی بات کرتی تھی، اور وہ اپنی مخالف حکومت سے یا مخالف جماعتوں سے مخاطب ہوتی تھی، بالکل۔ مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ کچھ دنوں میں انیس بھائی کا نام لوں گا کہ انہوں نے بڑا سخت پیغام دیا، پارٹی کے اندر کے لوگوں کو پیغام دیا، پارٹی کی قیادت کو پیغام دیا کہ ورکروں کے مسائل کی بات نہیں ہوتی، ایم پی ایم این ایس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، وہ کافی سخت معاملات میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس بار کوئی توپوں کا رخ اپنی پارٹی کے اندر ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ اختلافات بھی ہر پارٹی میں ہوتے ہوں گے، مگر ایم کیو ایم اس کو خوش قسمتی کہہ لیں، بد قسمتی کہہ لیں، کہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑا چڑھا کے، اصل میں میڈیا بھی اس کو، کیونکہ ظاہر ہے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور ایم کیو ایم اس کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، مگر یہ کہ اختلافات تو دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں تو ان میں بھی آپس میں ہوتے ہیں، کبھی بہت زور کی بات بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ یہ آپس کے اختلافات ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا، اس سے بہت پہلے الیکشن سے پہلے جب 22 اگست یا اس سے پہلے بھی جب الگ الگ جو ہے وہ لوگ تھے اور پھر ایک جگہ یکجا ہوئے، تب بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا، مگر پھر لوگوں نے دیکھا کہ ہم سب ایک جگہ جمع کافی ہوئے۔ نقصان ہو رہا ہے، پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اردو اسپیکنگ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے ووٹر کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ اختلافات اب کافی سفر گزر چکا ہے، تو میرے خیال نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہاں بالکل آپ پھر صحیح بھی کہتے ایسی ہیں۔ کون سی قوت ہے، ایسے کون سے خفیہ ہاتھ ہیں کہ جو اندر سرگرم ہیں اور ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ آپ تو اندر بیٹھتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ دیکھیں ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے اندر اور باہر سے جو ہے وہ سازشوں کا شکار رہی ہے، ہر جماعت رہتی ہوگی مگر شاید ایم کیو ایم کو زیادہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اور اس میں جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ کارکنوں کی جماعت ہے، اور کارکن اگر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو قیادت جو ہے وہ اس چیز کا احترام بھی کرتی ہے، ان کی بات سنی بھی جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم موجود ہے، اور ہمارا ایک پورا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، اس میں سمجھی بھی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اتنی زیادہ، اور آج کل سب سے زیادہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے کہ چھوٹی سی چیز گھر کے اندر بھی ہوتی ہے تو وہ سوشل میڈیا سے چیزوں سے باہر آ جاتی ہے، مگر میں نہیں سمجھتی، مجھے اتنے سال ہو گئے پارٹی میں، کہ یہ کوئی ایسے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بہت بڑا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بظاہر شاید سوشل میڈیا پہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ طوفان آ گیا ہو، مگر آپ نے دیکھا ہوگا آج یہاں ہمارا پروگرام بھی تھا، آپ آئے ہیں، یہاں پہ سارے لوگ بھی تھے، الحمدللہ پارٹی بھی بہترین طریقے سے چل رہی ہے، اور اگر آپس کی کوئی اختلافات ہیں تو وہ اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو دیر سویر ہو بھی جاتی ہے تو وہ ساتھ بیٹھ کے حل کر لیے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی بھی تو وہ آپس میں حل کر لی جائے گی، مگر یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا جو ہے وہ شاخسانہ یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو وہ بہت زور سے باہر جاتی ہے، اور چیز جو ہے وہ وقت پہ حل ہونے سے پہلے باہر شور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تمام وسائل حکومت سندھ کے پاس ہیں، حتیٰ کہ سٹی گورنمنٹ کے تمام وسائل ان کا میئر بھی انہیں کا ہے۔ آپ اس وسائل کے حق کے لیے شہر جو کھنڈرات کا منظر بہت ساری جگہ چند چیدہ تو ہے نظر مثبت نظر آتی، مگر بیسیکل اوورال اگر دیکھا جائے تو شہر کی بڑی بد صورت بہت خراب ہے۔ تو
آپ تو روڈ پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے, پریس کانفرنس میں بھی کوئی زیادہ لب و لہجہ سخت نہیں ہوتا, تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیک ڈور رابطے ہیں, معاملات ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پہ تو ظاہر ہے ہم بھی نون لیگ کے الائنس ہیں اور وہ بھی نون لیگ کے الائنس ہے, اور یہاں پہ صوبائی گورنمنٹ میں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ 140A کے تحت جو میئر کے اختیارات ہیں, اگر آپ کو منور بھائی میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو 2000 جو ہے وہ 15 سے لے کے اور 20 تک جو ہمارے میئر تھے وسیم اختر, وہ ہر دفعہ, بلکہ بہت دفعہ تو ایسا ہوا آخر میں وہ پریشانیاں بیان کرتے کرتے رو پڑے, آپ دیدہ ہو گئے, اور لوگوں نے اس کا بڑا مذاق بنایا. مگر اس وقت بھی ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ 140A کے تحت جو میئر کے اختیارات ہیں اسے نہیں مل رہے تھے. جب اتنے دھڑوں میں شہر بٹا ہوا ہوگا, اتنے زیادہ ادارے کام کر رہے ہوں گے, کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہوگی, تو بتائیں میئر جو ہے وہ با اختیار نہیں ہوگا تو وہ کام کیسے کرے گا؟ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے, مسائل بے پناہ ہیں. اچھا, اسی کو لیتے ہوئے MQM جو ہے وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں گئی, اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے 140A کا مقدمہ جیت لیا, اور اس کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی سے بارہا اس بات کو منوانے کی کوشش کی کہ مقدمہ تو ہم جیت چکے ہیں, 140A کی جو روح ہے اس کے تحت اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. مگر اس میں بھی پیپل پارٹی نے ہمیشہ آنا کانی کا مظاہرہ کیا. سندھ گورنمنٹ ہمیشہ سے جو ہے وہ نہیں چاہتی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ 140A کے تحت بہت سے اختیارات جو ہم مانگتے تھے, انہوں نے اپنے میئر کو, کیونکہ وہ ایک چین آف کمانڈ ان کے اوپر, CM بھی ان کا, بلدیات کا منسٹر بھی ان کا, انہوں نے دیے ہیں. واٹر بورڈ کا ہم کہتے تھے کہ چیئرمین بنانا چاہیے, انہوں نے بنایا ہے, اور اسی طرح بہت سارے جو ہے لوکل پولیسنگ اور بہت سارے معاملات, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اسے امپلیمنٹ نہیں کیا. اسی وجہ سے MQM نے جو 15 جنوری کو ہم نے 2023 کو جو الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے, اس کا ہم نے بائیکاٹ کیا, کیونکہ ہم نے کہا کہ وہی بے اختیار میئر ہوگا, وہ جا کے بیٹھے گا, پھر لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم مسائل حل کریں اور ہم مسائل حل نہیں کر سکیں گے. اور یہ ایک طریقے سے بہت بہتر فیصلہ ہوا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب MQM نے بائیکاٹ کیا ہے تبھی کوئی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں آ سکا ہے. ابھی بھی MQM دعویٰ کرتی ہے کہ بلدیات میں MQM کا اس وقت بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جب بھی MQM حصہ لے گی میئر ہمارا ہی ہوگا. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے 140A کو اس کی روح کے تحت منتقل کیا جائے. جب تک یہ نہیں ہوتا, پھر ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہم نے جو ہے وہ جو ہم نے خاص طور پہ نون لیگ سے گورنمنٹ بنانے کا جب ہم نے فیصلہ کیا, تو جس دن ہمارے عوامی نمائندوں نے قومی اسمبلی میں مجھ سمیت ہم سب نے جو ہے وہ 22 ہمارے نمائندے ہیں, ہم نے جو ہے وہ سیٹیں جیت کے حلف اٹھایا, اس کے ویری نیکسٹ ڈے وزیر اعظم کو ووٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایک MOU سائن کیا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جیسے NFC ایوارڈ ہے اسی طریقے سے PFC ایوارڈ کے تھرو جو تحصیل ضلع یونین کونسل جو ہے اس تک اختیارات کو منتقل کیا جائے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کراچی سندھ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس MOU پہ ہم ابھی بھی قائم ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی مسائل ایسے ہیں حکومت کو درپیش ہیں اور ہم ان کے اتحادی ہیں کہ اس میں دیر ضرور ہوئی ہو, مگر ہم اپنے مطالبے سے ہٹے نہیں ہیں. اور نون لیگ کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس میں ایک کراچی ڈیولپمنٹ اور دوسرے یہ جو ایک نظام ہم چاہتے ہیں کہ ہر ضلع کونسل تک اختیارات منتقل ہوں, یہ 2 پوائنٹ ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی آپ نے سبین گوری باجی صاحبہ کی باتیں سنی, بڑی کھلے انداز میں, بڑی کھلی ڈلی انہوں نے باتیں کی اور اپنا پارٹی کا موقع پیش کیا, اور انہوں نے چیدہ جو پوائنٹس تھے اس کے اوپر کھل کر بات کی ہے. آپ کا تعلق MQM پاکستان سے تھا اور اپنی پارٹی کا جو موٹو ہے, جو مشن تھا یا ان کا جو موقف تھا, جو پالیسی ہے, اس کے اوپر انہوں نے بڑا دبنگ انداز میں اپنا موقع پیش کیا. مجھے اجازت دیجیے اگلے نیکسٹ مہمان تک. اللہ حافظ.